تین دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا، اور 3 دن کے بعد آپ نے جیسے حکم دیا تھا اس آدمی کو، وہ اونٹنیاں لے کر وہاں پہنچ گیا۔ آپ اترے، وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایک معروف راستہ تھا مدینہ منورہ جانے کا، اس راستے سے نہیں، ایک غیر معروف راستہ تھا، ساحل کی طرف سے جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ادھر سے چلو مدینہ منورہ۔ روانہ ہو گئے، سفر شروع ہو گیا، اور مشرکین نے مکے میں یہ اعلان کیا، جو آدمی بھی حضرت ابوبکر صدیق یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کر کے بتائے گا کہاں ہے، یا ان کو گرفتار کرے گا، تو ان کو 200 اونٹ انعام میں ملے گا، یعنی دونوں کا 100 اونٹ، 200 اونٹ انعام میں ملے گا۔ تو اس لالچ میں لوگ بھاگے دوڑے، اپنی طرف سے کوشش کی کہ مل جائیں، کسی کو نہیں ملے۔ ایک آدمی سراقہ اپنے قبیلے کا بڑا آدمی تھا، وہ مجلس میں بیٹھا تھا، تو اس کو کسی آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ میں ابھی اس ساحل کے راستے سے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں پر کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو سراقہ کو چونکہ پتہ تھا کہ 200 اونٹوں کا اعلان ہے، تو ایسے نہ ہو کہ میں نے اس کی تصدیق کی تو یہاں سے مجلس سے اور لوگ بھی اٹھ کر ادھر کو بھاگ پڑیں گے، تو وہ چاہتا تھا کہ مجھے ہی ملے وہ انعام۔ کہنے لگا نہیں، کوئی اور ہوں گے، وہ نہیں ہو سکتے، وہ تو کہیں چلے گئے۔ بعد میں سراقہ اندر گھر گیا اور اپنی لونڈی کو کہتا ہے کہ میرا گھوڑا نکالو، فلاں ٹیلے کے نیچے جا کر کھڑا کرو، اور اس لونڈی نے جا کر گھوڑا کھڑا کیا۔ یہ غیر محسوس طریقے سے وہاں سے نکلا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، جا کر گھوڑے پر بیٹھا اور سڑ پڑ دوڑایا گھوڑا اسی ساحل کے راستے پر، دوڑتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر جاری تھا تو حضرت ابوبکر صدیق یہ کرتے تھے کہ کبھی پیچھے کو چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم اس لیے کر رہے ہو کہ جس طرف سے تکلیف آئے، کوئی حملہ ہو تو تمہیں تکلیف پہنچے، مجھے نہ پہنچے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ بالکل، میں یہی چاہتا ہوں اگر کسی طرف سے کوئی دشمن آئے حملہ کرے، مجھے مارے، آپ کو نہ کچھ ہو، اس لیے میں کبھی آگے چلتا ہوں کبھی پیچھے چلتا ہوں۔ تو دیکھا پیچھے سے گھوڑے پر دوڑتا ہوا کوئی آدمی آ رہا ہے، تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا، حضرت ابوبکر نے بھی دیکھ لیا، تو جب قریب آیا تو دیکھا تو سراقہ، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ادھر ہی اس کا گھوڑے سمیت وہ آدھا زمین میں دھنس گیا۔ جب زمین میں دھنس گیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ انہی کی دعا سے ہوا ہے۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے ایک دفعہ نکال دو، پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، باہر نکلا، پھر وہ آگے بڑھا، پھر اس کو اسی طرح آدھا زمین میں دھنسایا گیا، پھر اس نے معافی مانگی، پھر نکلا، پھر وہ آگے بڑھا، پھر زمین میں دھنسایا گیا۔ آخری دفعہ اس نے کہا کہ اب میں وعدہ کرتا ہوں اب میں نہیں آؤں گا، بلکہ میں آپ کی طرف سے واپس جاتے ہوئے اگر کوئی آ بھی رہا ہے تو اس کو کہوں گا بے فکر رہو، ادھر کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہ باہر نکلا اور واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ذرا امن کا پروانہ بھی لکھوا دیں، کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، یہ مشرکین ناکام اور نامراد ہوں گے، تو آپ مجھے پروانہ آپ نے کہا لکھ دو۔ تو عامر بن فہیرہ جو ان کے ساتھ غلام تھا، ایک غلام ساتھ حضرت ابوبکر سے اپنا لے گئے تو ضرورت کے وقت کام آئے، اس کو کہا لکھ دو، اور لکھ دیا۔ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی کی، سراقہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے ہاتھ میں ہرقل بادشاہ روم کے کنگن ہوں گے، سونے کے کنگن تم پہنو گے، پیشن گوئی کی۔ اور ایک وقت آیا تھا، وہ تفصیلی واقعہ ہے پھر کسی وقت بیان کریں گے، حضرت عمر کے دور میں
حضرت عمر کے دور میں ایک بہت بڑی سلطنت کی فتح ہوئی تھی، تو اس وقت کے بادشاہ کے کنگن بھی مال غنیمت میں آئے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے تھے، چونکہ اس وقت یہ مسلمان ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں تھوڑی دیر کے لیے پہنائے گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ پیشن گوئی سچی ہو جائے۔ تو یہ سراقہ پھر واپس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا، چلتے چلتے آگے چونکہ بھوک لگی تو راستے میں ایک عورت جس کا راستے میں خیمہ تھا اور وہ اکثر اپنے صحن میں بیٹھی ہوتی تھی، آنے جانے والے مسافروں کو چھوٹی موٹی چیزیں بھی بیچتی تھی، کسی کو ضرورت ہوتی کھجوریں بیچ دی، کبھی کوئی چیز، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور رک کر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے کی، گوشت کھجوریں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو بکریاں وغیرہ تھی وہ چرنے گئی ہوئی تھی، تو ایک خیمے کے کونے پر ایک دبلی پتلی مریل سی بکری کھڑی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس بکری کا دودھ اگر ہم لے لیں تو، اس نے کہا یہ تو مریل ہے، اس کے اندر دودھ کہاں، یہ تو بہت کمزور ہے، اب یہ کسی قابل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ بکری پاس رہی آپ نے اپنے ہاتھ مبارک تھنوں کو لگائے، وہ دودھ سے بھر گئے، دودھ بھر گیا، اس میں دودھ نکالنا شروع کیا۔ سب سے بڑا برتن گھر کا ٹب کہہ لیں، پہلے ایک ٹب بھرا، اس میں سب سے پہلے ام بابت کو دودھ پلایا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، اور پھر اور بھی گھر کے جتنے برتن تھے وہ سارے دودھ سے بھر دیے، اور خوب تسلی سے دودھ پی کر پھر آپ آگے کو روانہ ہو گئے۔ اب رات کو شام کے وقت جب ان کے شوہر ام مابت کے گھر آئے، انہوں نے گھر آ کر دودھ دیکھا، کہنے لگے دودھ کہاں سے ہے، ہماری جو بکری ہے وہ تو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ ام مابت نے بتایا کہ آج بہت ہی بابرکت ہستی یہاں آئی تھی، یہ ان کی برکات ہیں کہ جن کی برکتوں سے آج یہ دودھ کے برتن بھرے پڑے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور آگے پھر چند دن کے سفر طے کر کے پھر آپ مدینہ منورہ کے قریب ایک آبادی ہے قبا، یہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، قبا کے مقام پر پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے قیام کیا، ٹھہرے، وہاں مسجد تقویٰ کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے مسجد بنانی شروع کی، وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور قبا یہ جو مسجد ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مستقل چلے گئے تو پھر بھی ہفتے میں ایک دن قبا تشریف لے جایا کرتے تھے، اس لیے آج بھی جو حاجی لوگ ہیں عمرہ کرنے والے ہیں، یہ وہاں جب جاتے ہیں عمرہ کرنے تو قبا میں بھی جا کر وہاں پر 2 نفل ادا کرتے ہیں قبا میں۔ وہاں آپ پھر چند دن ٹھہرے، پھر وہاں سے آگے روانہ ہوئے، اور جب مدینہ منورہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ شروع ہوا تو انصار صحابہ وہ آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہر صحابی یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ ہمارے گھر قیام کریں، ہر صحابی یہ کہہ رہا ہے ہمارے گھر قیام کریں، یہ ہمارا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوا ہے، جہاں اس کو حکم ہوگا وہیں ٹھہرے، اس کو کوئی نہ پکڑے۔ آپ نے بھی اس کی لگام چھوڑ دی، کیونکہ اگر آپ خود کسی کے گھر میں ٹھہرنے کا کہہ دیتے تو دوسرے کا دل برا ہوتا۔ آپ نے فرمایا بس جہاں اس کو حکم اللہ کا ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ وہ اونٹنی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، تو آ کر سب سے پہلے جہاں مسجد نبوی کا دروازہ تھا وہاں آ کر بیٹھ گئی، لیکن وہاں بیٹھ کر یہ اس نے سر نہیں نیچے کیا، آپ بھی نہیں اترے اونٹنی سے، آپ بھی نہیں اترے، بیٹھے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ اونٹنی اٹھی، وہاں سے اٹھ کر پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ان کے
گھر کے آگے جا کر پھر بیٹھ گئی، ان کے گھر کے آگے بیٹھی، پھر وہاں سے اٹھی، دوبارہ آ کے مسجد نبوی کے دروازے کے آگے بیٹھ گئی اور گردن نیچے کر دی۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اترے اس کے اوپر سے اور بتا دیا کہ اس کو حکم اس صحابی کے گھر میں ٹھہرنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان پھر ان صحابی کے گھر میں رکھا گیا، اور یہی مسجد نبوی کا یہاں دروازہ ہے، یہاں آپ اترے، اور یہیں پر پھر آپ نے مسجد نبوی کی جگہ کو خریدا جس کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اتنے مشکل حالات میں کہ مشرکین نے 200 اونٹوں کا اعلان کر رکھا تھا، زندہ یا مردہ ہمیں چاہیے، ہر طرف لوگ بھاگ دوڑ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے بتایا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کوئی مائی کا لال مار نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اللہ بچانا چاہے ساری دنیا بھی مل کر اس کو مارنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا، وہ بچے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہجرت کے سفر سے معلوم ہوا کہ جس علاقے میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت اس لیے دنیا اس وقت سے لے کر آج تک لوگ ہجرت کرتے آئے ہیں مختلف علاقے۔ آج بھی یہی مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے وہ خطے جہاں پر مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے نہیں دیتے کافر، جیسے مقبوضہ کشمیر ہے، اس طرح صومالیہ ہے اور بعض ممالک ہیں، وہاں مارتے ہیں مسلمانوں، قتل، نماز نہیں پڑھنے دیتے، عورتوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے، تو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم۔ اور تیسرا یہ سبق معلوم ہوا جہاں پر بھی رہو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرو۔ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، اس لیے جو سوسائٹیاں بنتی ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ لازماً وہاں مسجد کی جگہ رکھیں، وہاں مسجد بنے۔ جس سوسائٹی میں مسجد نہیں ہوتی وہ سوسائٹی ناکام ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی ہی بنیاد رکھی۔